السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 سے 48 تک مکمل ترجمہ اور تفسیر تک پڑھا۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 49 سے کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُم ہم نے نجات دی، من آل فرعون تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم پہنچاتے تمہیں، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈوتے ڈوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبراً وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھیں۔ یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم سورہ قصص میں انشاءاللہ پہنچیں گے تو ہم اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون آل فرعون کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک باری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 لیلتاً رات کا ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑ لیا اجلا بچڑا من بعدہ اس کے بعد سے وانتم ظالمون اور تم ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف فرمایا عنکم تم سے من بعد ذلک اس کے پیچھے سے لعلکم تشکرون اس امید پر کہ تم شکر کرو۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف آیت 142 میں ہے۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصہ میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔
اور دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور ان کے مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد آ رہا ہے۔ جی تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔